ایران کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افسران پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا شبہ۔ محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد ایران کے انٹیلی جنس کے وزیر محسن علوی نے دعویٰ کیا کہ جس مقام پر محسن فخری زادہ کو گولی ماری گئی 2 ماہ قبل انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بالکل اسی جگہ پر ان پر قاتلانہ حملے کے منصوبے کے متعلق خبردار کیا تھا۔ نومبر 2020 میں ایران کے سب سے اہم جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قافلے پر فائرنگ ہوئی۔ انہیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے چلائی جانے والی ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن سے قتل کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی سویلین ہلاکت کے بغیر ایک متحرک ہدف کو اس طرح سرجیکل انداز میں مارنے کے لیے لمحہ بہ لمحہ انٹیلی جنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد ایران کے انٹیلی جنس کے وزیر محمود علوی نے دعویٰ کیا کہ جس مقام پر محسن فخری زادہ کو گولیاں ماری گئیں 2 ماہ قبل انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بالکل اسی جگہ پر ان پر قاتلانہ حملے کے منصوبے کے متعلق خبردار کیا تھا۔ محسن علوی کا کہنا تھا کہ قتل کے منصوبہ بندی کرنے والے شخص مسلح افواج کا رکن تھا اور ہم مسلح افواج کے خلاف انٹیلی جنس آپریشن نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ مجرم ایران کے سب سے اعلیٰ فوجی یونٹ پاسداران انقلاب IRGC کا رکن تھا۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ ایجنٹ IRGC میں کافی اونچے عہدے پر فائز ہوگا، تبھی وارننگ کے باوجود وہ مقررہ تاریخ، وقت اور مقام پر محسن فخری زادہ کے قتل کے منصوبے کو انجام دینے کے قابل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ محسن فخری زادہ بھی IRGC کے رکن رہے ہیں۔ تہران میں ایوین جیل سیکیورٹی کا وہ واحد وارڈ ہے جہاں ایسے مجرموں کو رکھا جاتا ہے جن پر دوسرے ممالک کے لیے جاسوسی کا الزام ہو۔ اس کے اندر موجود ذرائع نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بتایا ہے کہ وہاں IRGC کے کئی اعلیٰ کمانڈر قید ہیں۔ ایرانی حکومت پاسداران انقلاب کی ساکھ کو بچانے کے لیے ان افراد کے ناموں اور عہدوں کو تشہیر نہیں کرتی۔ IRGC قدس فورس بیرون ملک آپریشن کرنے والا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک سابق انٹیلی جنس افسر نے ایک نجی ٹی وی کو بتایا کہ غیر ملکی ایجنسیوں نے متعدد ایرانی سفیروں اور IRGC کمانڈروں کے خلاف شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں خواتین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں معلومات بھی شامل ہیں، جسے استعمال کرتے ہوئے وہ ان اہلکاروں کو بلیک میل کر کے غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ تعاون پر مجبور کر سکتے ہیں۔ جنوری 2018 کے آخر میں چند نامعلوم افراد نے تہران سے 20 میل کے فاصلے پر واقع صنعتی زون میں ایک گودام کے دروازے توڑ ڈالے۔ وہاں 32 تجوریاں تھیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے مطلب کا سامان کسی تجوری میں موجود ہے۔ انہوں نے 7 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 27 تجوریوں کے تالے توڑ کر ایسے ہزاروں نقشے، مسودے اور CDs چوری کر لیں جن میں ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات موجود تھیں۔ یہ ایران کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈکیتی تھی، لیکن حکام خاموش رہے۔ اس خفیہ کارروائی کے 3 ماہ بعد ہی چوری شدہ دستاویزات 1220 میل دور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں منظر عام پر لائی گئی۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے درجنوں دستاویزات اور CDs کی رونمائی کی جو ان کے بقول موساد کے ایجنٹ تہران سے چوری کر کے اسرائیل لائے تھے۔ اپریل 2018 میں خصوصی طور پر بلائی گئی نیوز کانفرنس میں یہ دستاویزات دکھاتے ہوئے بنیامین نیتن یاہو نے سب کو ایک نام یاد رکھنے کو کہا، وہ تھا محسن فخری زادہ کا نام۔ انہوں نے دہرایا، ڈاکٹر محسن فخری زادہ، یہ نام یاد رکھیں۔ 2 سال بعد محسن فخری زادہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ایران کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھوٹا اور دستاویزات کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن بعد میں اپنی صدارت کے آخری دن اگست 2021 کو صدر حسن روحانی نے تصدیق کی کہ اسرائیل نے ایران کی جوہری دستاویزات چرائے ہیں، اور انہوں نے اس کے ثبوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھائے تھے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ایران کے کئی نامور جوہری سائنسدان قتل کیے جا چکے ہیں۔ ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات پر کئی بار حملے کیے گئے، لیکن اب تک ایران کی سیکیورٹی فورسز حملہ آوروں اور ان کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو روکنے یا پکڑنے میں ناکام رہی ہیں۔ 2013 میں محمود احمدی نژاد کی صدارت کے آخری سال میں ایسی افواہیں پھیلی تھیں کہ IRGC کے کمانڈر، انٹیلی جنس افسران اور یہاں تک کہ خطیبوں کو بھی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن سرکاری طور پر ان الزامات کی کبھی تصدیق نہیں کی گئی۔
ان ملزمان میں سے ایک اسرائیل کے خلاف معلومات جمع کرنے والی انٹیلی جنس کی وزارت میں انچارج افسر تھا۔ ایران میں پاسداران انقلاب کی عدالت نے خاموشی سے اسے مجرم ٹھہرایا، موت کی سزا سنائی اور بغیر کسی تشہیر کے پھانسی دے دی۔ گزشتہ برس احمدی نژاد نے تصدیق کی کہ موساد نے ایران کی انٹیلی جنس کی وزارت میں کئی افراد تک رسائی کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا یہ عام سی بات ہے کہ وہی سینئر افسر جسے اسرائیلی جاسوسوں اور موساد کے منصوبوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہو، وہی اسرائیل کے ایجنٹ نکلیں۔ اسرائیل موساد کی سرگرمیوں کے بارے میں شاذ و نادر ہی تبصرہ کرتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ریٹائرڈ جنرل اور وزارت دفاع کے سابق اہلکار آموس گیلاد نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ یہ سب اچھے کام کے لیے کیا گیا ہے۔ اسرائیل موساد کی سرگرمیوں کے بارے میں شاذ و نادر ہی تبصرہ کرتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ریٹائرڈ جنرل اور وزارت دفاع کے سابق اہلکار آموس گیلاد نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ یہ سب اچھے کام کے لیے کیا گیا ہے۔ میں کسی بھی قسم کی تشہیر کے خلاف ہوں۔ اگر تم گولی مارنے جا رہے ہو تو گولی مارو، بات نہ کرو، کیونکہ بات کرنا موساد کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موساد کا درجہ بڑا ہے کہ یہ کس اقدام کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور ہر کام خفیہ انداز میں کسی بھی تشہیر کے بغیر کرتے ہیں۔ آج سابق ایرانی حکام کو تشویش ہے کہ موساد نے ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کے اعلیٰ حکام کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہے۔ ایران کے سابق انٹیلی جنس وزیر اور صدر روحانی کے مشیر علی یونس نے ایک انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ ملک کے کئی حصوں میں موساد کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایران کے ہر رہنما کو اپنی حفاظت اور جان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔